پورے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں اور 30 پارے، 540 رکوع، 6666 اس کے آگے پیچھے کچھ کم و بیش آیتیں یہ ہم نے تلاوت کی ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن عظیم کو وہ اس طرح سے پڑھے گا کہ اس میں کوئی خطا ہی نہ آئے، کوئی بھی غلطی اور خطا سے محفوظ نہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج مجھے اس بات کی وضاحت اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ جس کے سینے میں آ جائے وہ نعمت ہے اللہ کی۔ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کریں، ورنہ ہر ایرا غیرہ تھوڑی نہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جس پر ہو، ورنہ محنت سے نہیں ہے، یہ سب کسب سے نہیں ہے۔ کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا اتنا موٹا کلام ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اور وہ بھی میری لینگویج میں نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، پوری ٹوٹل عربی ہے، اور اس میں مزید یہ کہ سیم ملتی جلتی آیتیں پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں، مشابہات، اور یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں 30 پاروں کو ایک پارے کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں، اور اخیر کے 2 پاروں میں 24 صفحے جو حافظ قرآن ہیں اس میں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے صفحات کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 610 کے آس پاس صفحات ہیں قرآن پاک کے، اور اتنے موٹے ضخیم قرآن کو محفوظ رکھ لینا اور اس کو پھر نمازوں میں سنانا، یہ میں اپنی فضیلت کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں انسان ہوں، حافظ قرآن جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، جہاں پر بھی ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آج اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی، میں نے ختم قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا، کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا، یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا، یا پھر جو اعراب میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوک کر، ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لیے بھی حافظ قرآن تھے، سبوں نے مل کر کے قرآن پاک کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، عام ہمارے ہاں مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لقمہ دے دی، ارے لقمہ مل گیا، لقمہ مل گیا۔ لقمہ کیا ہے؟ کھانے کا لقمہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے لقمہ پیچھے سے دے دیا تو کا مطلب ہے کہ تیر چلا دیا؟ بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے، لقمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق، اور وہ امام اگر وہ لقمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے۔ اور ایسا ہوا طاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لقمہ نہ آ جائے، کوئی کچھ بولے نہ، 1000 لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے رب ذوالجلال کے لیے سنا رہے ہو، اللہ کریم کے لیے۔ یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے مصلی پر کھڑے ہونے والے حافظ کو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے، اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو تو پھر یاد دلانے پر اس کو دہرا لے اور صحیح کر لے، تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اور جرمنی میں سنا ہو، جب عربی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اترا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق کرنا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، حرام تو حرام ہے ہی، بعض اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام، جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ ارے 3 دن میں تراویح ختم کر کے آیا، 5 دن میں ختم کر کے آیا،
کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے؟ بھنڈی بازار میں گھومنا ہے. باقی کے 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے، رات بھر گپے لگانا ہے، کیرم کھیلنا ہے، اس کے لیے. ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن ایک نہیں 4 قرآن ختم رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ 100 رکعتیں پڑھتے تھے ایک رات کے، کہ پوری رات جو ہے عبادت میں چلی جائے. ہمارے لوگوں میں ایسا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم ڈیوٹی ہے، اس کو کرو اور بھاگو. ایسا نہیں ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ طبیعت کے ساتھ تراویح کو پڑھو. تراویح کی نماز یہ ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ اگر آپ کی آج تراویح چھوٹ گئی نا، دوسری نماز اگر چھوٹی، جیسے فجر چھوٹی تو قضا کر سکتے ہیں، ظہر چھوٹی تو قضا کریں گے، لیکن تراویح اگر چھوٹی تو اس کی قضا ہے ہی نہیں زندگی میں. ایک چھوٹ گئی ہو گیا، اس کی قضا نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسی وقت کے لیے خاص دی ہوئی نعمت ہے. وقت نکل گیا تو اس تراویح کی قضا نہیں ہوگی. لہذا تراویح کو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی انداز سے قرآن پڑھو، ورنہ یعلمون تعلمون کر کے گناہ اپنے اوپر کماؤ گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں. اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں، پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں. حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لقمہ دینے سے، کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی. ہاں امام نے اگر لقمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے. لقمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ غلط پڑی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے لیے لقمہ ہوتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے. مزاج بناؤ اس چیز کو کہ یہ حفاظ کرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے؟ قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اتنی آیتیں پڑھ لیا، 1 صفحہ پڑھا، 1.5 صفحہ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اور رکوع کیا، سجدہ کیا. پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں، پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے. تو یہ تو خالی 2 رکعت کا مسئلہ ہے، اس طرح کی 20 رکعت کرنا ہے اسے. ہر رکعت میں یہ یاد ہو. اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی. پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا، آیت سجدہ آئی، سجدہ کر کے آ گیا، کھڑا ہوا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکعت کے رکوع اور سجدے کیا. ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ دوسری رکعت ہے، بیٹھ گیا تحیات میں، بیٹھ گیا. لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے. آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی. رکعت گنتا بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، سجدے مس ہونے نہ پائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر وتر کا خیال رکھے کہ 3 رکعت پڑھنا ہے، دوسری پہ کھڑا ہونا ہے، تیسری پہ کھڑا ہونا ہے، پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے. بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اتنا ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے، تسبیح بھی سننا ہے. یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں. مصلی پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، 1000 محنت کرنے والا بھی پھسل جائے گا، لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مصلی پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکعتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کریم کی مدد ہے، ورنہ کیلکولیشن بگڑ جاتا ہے. ہاں حساب چلا جائے گا. 20 رکعت اکثر ایسا ہوتا رہا ہے، اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے. کبھی 2 کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیے، دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی، پھر سے پڑھانا پڑا، 23 رکعت ہوئی 20 کی جگہ. لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تانا مارتے ہوئے گھومیں. بیچارے آتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ ایک لقمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے کہہ جائے پتہ ہے حافظ صاحب کو لقمہ لگا. ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں.
آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو. خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں, دماغ تو حاضر رہتا نہیں ہے نماز میں. اور اگر امام سے خطا ہو جائے, حافظ سے خطا ہو جائے تو محلے بھر میں چرچا کر رہے ہوتے ہیں. اب پتہ ہے چیز سے جواب دیجئے, میں لقمے کھا رہا ہوں, آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے والے کو پیٹ میں پوائزن نہیں ہو رہا, دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے؟ تکلیف کی بات نہیں ہے. میرے عزیزو, آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمی عطا فرمایا ہے, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے, قرآن حفظ نہیں ہے, تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹونٹ نہیں مارنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی تیر مار رہا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہا, کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے, تو پھر وہ حافظ نہیں ہے, وہ کھیل رہا ہے, اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا. لیکن جو اچھا حافظ ہے, پڑھا ہوا ہے, اور کبھی کبھار اس سے بھول چوک ہوتی ہے, پھسلن ہو جاتی ہے, تو یہ عیب کی بات نہیں ہے. حرم کے اماموں کو لقمہ لگتا ہی رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں؟ ہاں, وہاں پر 10 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ میں ہو کہ مدینہ طیبہ میں, مسجد نبوی میں. وہاں کے امام, ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں, وہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطا ہو جاتی ہے. کبھی آیت بھول گئے, پیچھے سے 10 لوگ بول دیتے ہیں, لیکن اس کو عیب نہیں. بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا, امام صاحب کل سے مت پڑھانا. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا, کم از کم صحیح کرنے کے لیے چاہے 2 بار یا 3 بار لقمہ لینا پڑا, لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا. ہاں, بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, حرم کے ایک امام, بہت پرانا امام ہے, اور سورہ بقرہ شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں, لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو, ہدی, اور وہ 25 سال سے امام ہے, لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ, ہدی للعالمین پڑھنے لگا. عیب کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے, انسان ہے, کبھی بھی پھسل سکتا ہے. میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں, جنہوں نے مجھے حفظ کرایا. کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے, دونوں بڑے پکے حافظ تھے. باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے. بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قل واللہ کا سورہ یاد ہے, سورہ اخلاص کی طرح. باپ نے کہا چلو سناؤ دیکھتا ہوں. پھر قل واللہ واحد کا سورہ چھوٹا سا ہے, کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں. تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی, کوئی خطا ہی نہیں ہوگی. میں سنتا ہوں. بیٹے سے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سننے لگے ہو. اس نے شروع کیا بیٹے نے, اور جب الحمدللہ الف لام میم سے چلتے 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 ہر پارا, ہر سورہ برابر, ایک مسٹیک نہیں, ایک خطا نہیں, پورا قرآن ختم کے قریب آیا. پورا قرآن ختم کے قریب آیا, سورہ اخلاص میں پہنچا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہا باپ نے تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل واللہ کی طرح یاد ہے, لیکن قل واللہ ہی نہیں یاد ہے. معافی طلب کی, اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا, اس طرح سے پڑھ لوں گا. اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لے. اللہ جس کو جتنے خطاؤں سے محفوظ رکھے, لیکن ہم معصوم نہیں ہیں. ہاں, کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی عنایت ہے, یہ اس کا کرم ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے. آج بڑی رات ہے, میں مختصر آج کا ایک میسج دے کر کے محفل کو سمیٹتا ہوں, اس لیے کہ مجھے احباب کا حکم یہ آیا ہے کہ وقفہ دے کر کے بعد میں جیسے بڑی رات ہوتی ہے, کیونکہ آج بھی سحری کا انتظام ہے, مسجد کی طرف سے آج بھی سحری کا انتظام ہے. کیونکہ ابھی اسی محفل کو میں لمبا چلایا تو اس میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے. امام صاحب بھی ہیں, حافظ صاحب بھی ہیں, کیونکہ یہ محفل اگر لمبی ہوئی تو اب
3-4 بج جائیں گے. بڑی عمر والے بھی ہیں, وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فل اسٹاپ کہاں آ رہا ہے. اس کے لیے میں خود ہی ایک میسج دے کر کے فل اسٹاپ کرتا ہوں. 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا, اور آج ذکر بھی ہوگا. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد آج کی خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کا ایک پیغام یہ ہے, میرا خصوصی پیغام, کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے. امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے. دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں آج, سب کو پتہ ہے. دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں, کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا, کبھی اسلام, کبھی قرآن, کبھی خدا کی ذات, یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں. ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا, وہ ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا. 40,000 کے قریب. میرے عزیزو, قوم کے غیور افراد, کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں, لو جہاد کرتے ہیں, اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے, فلاں فلاں. ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں, تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں, اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ, ٹیوشن میں جاؤ, اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو, فرینڈشپ سے شروعات کرو, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو, ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ. ہماری بچیاں جذباتی ہیں, لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا, والدین کی تربیت. کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے کروں, تمہیں جو پسند آئے, جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو, جو تمہیں مسلمان پسند آئے, ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے. لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو, یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں. یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے آج, مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے, لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا, دوستیاں کرنا, اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے, بالکل نارمل ہے. تمہیں پتہ نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام شیطان, یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم, دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے, ساری غلاظت ہے. نام کے لیے دوستی ہے, یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ. اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے. دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں, لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا, گناہ کرنے کی بات الگ ہے, ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ, اس نے ہاتھ پکڑی, تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے, جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں. پردے کی پابندی ضروری تھی.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से बरगश्ता होकर के आज बेहया बच्चियों को रख करके इन्हें आवारा रखा गया, खुलेआम छोड़ा गया। शहरों का माहौल तो है ही, अब देहातों में भी जो नुकसानदेह चीज़ें हमारे घरों में पहुंची, एक तो इंटरनेट ने तबाही मचा दी, टेलीविज़न के ये सीरियल्स और फिल्मों ने रही सही कसर पूरी कर दी थी, और हर लड़की हर औरत आज एडिक्ट हो चुकी है। इधर आधी रोटी बनाई और उधर सीरियल देखने के लिए भाग गई कि छूटने ना पाए। कौन सी दुनिया में अभी जी रही हूँ मैं? ख़वातीन से कहता हूँ, क्या तुम अभी भी उस पुरानी दुनिया में जी रही हो जो कभी कभार छोटा सा डमरू लेकर के आदमी आता था सांप का खेल दिखाने के लिए, तो भीड़ जमा हो जाती थी। मोहल्लों में आता था कोई, डमरू बजाता रहता था और सांप का खेल दिखाता था, और फिर कभी किसी बच्ची को या किसी लड़के को सुलाकर पर्दा उसके ऊपर चादर डाल करके गर्दन अलग करके दिखाता था। बचपन में हम देखे हुए हैं, हो सकता है आपने भी देखा होगा। तो क्या अब अकल आने के बाद तुम्हें यह नहीं पता चलता कि ये सब शौबदाबाजी है, हकीकत नहीं है? इसी तरह की शौबदाबाजी है ये जो टेलीविजन पर दिखाई जाती है, इसमें कोई हकीकत नहीं, उनका खुद का घर नहीं, प्यार मोहब्बत के चोंचले दिखाए जाते और कुछ नहीं, झूठी मोहब्बतें हैं। और दुनिया ने टेलीविजन के जरिए से, टीवी के जरिए से मोहब्बत को ऐसा बदनाम कर रखा है, जिस्मों को हासिल करने का नाम मोहब्बत दे दिया गया, जबकि मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत रूह से होती है। जिस्मों की सुकून हासिल करने को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया। अरे वो ख्वाहिशात नफसानिया है। आदमी अपने नफ्स के सुकून हासिल करने के लिए हाथ पैर चला रहा है और तुमने उसको मोहब्बत का नाम दे रखा है। छोड़ो इन तमाम चीज़ों से, बाज आ जाओ। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, तुम भी नज़र रखो। नज़र मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नज़र रखने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नज़र रखो। ये नहीं है कि तुम्हारे घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियाँ जहाँ पर भी हो, मशरिक़ व मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामलात फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लो जिहाद कर रहा है, लो जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लो जिहाद है, लो जिहाद है। बिल्कुल लो जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज़्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफ्फार व मुशरिकीन ताना देने लगे, ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूँ इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहाँ से बच्चियाँ भागकर चली गईं, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त 1000 समझा जाए
جن کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے، یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں، اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہے جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی، 18-20 سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں، اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے، ایک دو نہیں، وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے، ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جہیز کے نام پر جلایا گیا، مارا گیا، گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا، یا پھر اس کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ہوا کیا؟ اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آ سکتی، اور اس قوم نے اپنانے سے ویسے ہی انکار کر رکھا تھا۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں، میں دلی گیا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں، پیار محبت کے چکر میں پھنس کر شادی تو کر لی لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا، اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ طوائف کے اڈے پر کام کر رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے باضابطہ حلفیہ بیان بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لیے، وہ دیندار گھرانہ تھا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی، بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا، کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی، اور اس کے بعد میسج دیا لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی، اپنے گھر تو نہیں جا سکی، تنہا رہنے لگی۔ کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں، یہ لڑکیاں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے فرمایا زانی، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکحها الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی، یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرکہ عورت مومن کے لیے جائز نہیں، اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے، اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں یہ، حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتائے؟ ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں، یہ دقیق باتیں، دقیانوسی باتیں ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشا کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں، ایک جبل پور علاقہ ہے، وہاں کی کئی نوجوان ہیں، بہت اچھا کام کرتے رہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے۔ پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں، یہ نہیں کہ مارتے پیٹتے یا کچھ کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا۔ ایک دو نہیں، دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ہاں ہونا چاہیے، یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی، سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے، کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی
اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ۔ سال بھر کا پروسیس ہوگا، اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے، اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا، اور جب 1-2 لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا، اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے؟ کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو۔ ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا پھر رہا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے۔ اجمیر میں رہ رہا ہے۔ یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے۔ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ ڈرو اے میری بچیوں، تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی۔ تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے، تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن۔ کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو، ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو، قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو، اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے۔ ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے، نہیں، تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے، تمہارے بھائیوں کی عزت ہے، تمہارے خاندان کی عزت ہے، تیرے دین کی عزت ہے، تیرے محلے کی عزت ہے۔ جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی۔ بھائی حافظ قرآن ہے، باپ مسجد کا متولی ہے۔ ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا، کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا، صدمے میں مبتلا ہوا، اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے، میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں نے تو غلطی نہیں کی۔ مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، 4 لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی۔ لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں۔ تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن، تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے، اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے، کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا، جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی، لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے، اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے، پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے، حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا۔ لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں، بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے،
اور گھی روٹی کھلائیں اس کو, اچھی غذائیں کھلائیں اس کو, کتنی دیکھ بھال, کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ, کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں, عزت بیچ کر کے جاتی ہیں. شرم کرو میرے عزیزوں, اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ, ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو, ان کو دین سے وابستہ رکھو. انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے, اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا. بس میرا یہی آج کا میسج ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے. رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور عزت کو محفوظ و مامون فرما دے. ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تو خاک میں ملا دے. اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں سب کو تو خاک میں ملا دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما, کفر و شرک اور دشمنوں کا منہ کالا فرما. اے قدیر و جبار خدا, ہماری بیٹیاں, مائیں, بہنیں, بہویں, بیویاں ہم نے سب تیرے حوالے کر دیا. ان کی عزتوں کی حفاظت مولا اب تیرے ذمے میں ہے. تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما. اے رب قدیر ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول و مقبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.